نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری صورتیں نازل فرمائی ہیں، اور ہر صورت کو اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی فضیلت عطا کی ہے، اور ہر صورت کو ایک خاص رتبہ اور خاص بزرگی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صورتوں میں سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا ہے۔ ناظرین کرام، جب تک انسان کے جسم میں دل کام کرتا رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ جب انسان کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت یعنی سورہ یاسین کو ایک خاص مرتبہ اور ایک خاص فضیلت بخشی ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی خاص پریشانی ہوتی ہے، جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یا ہماری کوئی خاص حاجت، کوئی خاص مراد ہوتی ہے، تو ہم سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم سورہ یاسین کو اپنے صبح کے معمولات میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اگر ہم یہاں پر بیان کرتے رہیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، جب بھی کبھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کوئی خاص مشکل، کسی مقدمے میں پھنس جائیں، یا کوئی کاروباری مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، یا آپ کی کوئی خاص حاجت، خاص مراد جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس سورہ یاسین کے وظیفہ کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، بارہا دفعہ آزمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفہ کو کریں گے مفید پائیں گے۔ تو آئیے اب وظیفہ کا طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے۔ یہ وظیفہ مسلسل 3 جمعے تک کرنا ہے، اور ہر جمعہ کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین میں کل 7 مبین ہیں، اور جب آپ نے پہلی مبین پر پہنچنا ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آگے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ پھر دوسری مبین پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آگے سورہ یاسین پڑھتے جانا ہے۔ جب تیسری مبین پر پہنچنا ہے تو سورہ الم نشرح 3 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چوتھی مبین پر پہنچیں تو 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 5ویں مبین پر پہنچیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب چھٹی مبین پر پہنچیں تو یہ دعا 3 بار پڑھ لینی ہے۔ جب یہ دعا پڑھ لیں تو پھر اس سے آگے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے، اور 7ویں مبین پر پہنچ کر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سورہ یاسین 7 مبین کے ساتھ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اسی طرح تیسری بار بھی پڑھنی ہے، یعنی کل 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 7 مبین کے ساتھ۔ جب بھی وظیفہ شروع کرنا ہے، اپنا مقصد اپنے دل میں سوچ رکھنا ہے اور پڑھتے جانا ہے، اور آخر میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کا وہ مقصد ضرور پورا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ 3 جمعے مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، خود بھی کریں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو سکے۔
امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔